پتہ نا آپ مقصد یہ ہے کہ کسی نئی جگہ جب انسان جاتا ہے تو وہاں تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ گفتگو کیسے ہو رہی ہے، جو کہ آپ نے کچھ روایتی قسم کی گفتگو میں سنی ہوگی. ہر خطیب کا اپنا طرز ہے اور اللہ ان کے طرز کو سلامت رکھے. ہمارے خاندان کا ایک طرز تھوڑا مختلف ہے. ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم پہلے بنیاد رکھتے ہیں پھر عمارت کھڑی کرتے ہیں. اس لیے شروع میں گفتگو ہماری تھوڑی بعض اوقات تھوڑی مشکل بھی محسوس ہوتی ہے اور تھوڑی لمبی بھی ہوتی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ حضرات میرا معافی الضمیر بڑی اچھے طریقے کے ساتھ آپ تک پہنچے گا اور آپ اسے سمجھیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہر گفتگو میں کوئی نہ کوئی عنوان بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو آج کا عنوان آپ یاد رکھیں گے، بولیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج کی گفتگو کا عنوان میں آپ کو پہلے بتا دیں. آج کی گفتگو کا عنوان ہے اندھے بہرے گونگے لوگ. اندھے بہرے گونگے لوگ. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. اور کوئی شے یاد رہے یا نہ رہے، عنوان تو یاد رکھ سکیں. یہ عنوان اندھے بہرے گونگے لوگ، گونگے لوگ. گونگے لوگ یہ روشنی ہے، اس میں آپ مختلف رنگ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دی ہیں، اور لاتعداد نعمتیں ہیں. اور ان لاتعداد نعمتوں میں ایک نعمت وہ آپ کی آنکھ کی نعمت ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں. آنکھ نہ ہو جتنی مرضی روشنی ہو کچھ نظر نہیں آئے گا. آنکھ ہو روشنی نہ ہو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں پھر بھی نظر نہیں آئے گا. تو آنکھ اور روشنی کا بہت بڑا تعلق ہے. سورج نہیں نکلا تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. اسی لیے اسلام میں آپ روشنی سے مراد عقل لے لیں اور زبان، آنکھیں اور کانوں سے مراد دیکھنا لے لیں. کہ آپ کوئی چیز سنتے ہیں اسلام کے نام، کچھ آپ بولتے ہیں، کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر عقل کے انداز کے ساتھ عقل اس پر آپ کو آمادہ کرتی ہے. یاد رکھیے دین خلاف عقل نہیں ہے. دین خلاف عقل نہیں ہے، عقل کے مخالف نہیں ہے، ہاں لیکن عقل کے تابع بھی نہیں ہے. عقل کے تابع بھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر مسا نیچے کی طرف کیا جاتا کیونکہ مٹی تو نیچے لگتی ہے. لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ موضوع پر مسا اوپر والی طرف کیا جائے تو ہم اوپر والی طرف کرتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے اور ہم نے اسلام کا حکم ماننا ہے. اس لیے بغیر عقل کے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دین کو پورا سمجھ جائیں. یہ ممکن نہیں. اور عقل کے استعمال کا حکم ہر فرد کے لیے ہے، صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں. کیونکہ میرے اور آپ کے پاس جو دین ہے یہ دین مولوی صاحب کا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دین کس کا ہے؟ بولے نا، یہ دین کس کا ہے؟ یہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا یہ دین کس کا ہے، ابھی نہیں بتا. تو یہ دین جو ہے میرے پاس، یہ میرا اور آپ، یعنی میں نے جو بتا دیا وہ آپ نے دین سمجھ لیں، کوئی اور مولوی صاحب جو آپ کو بتا دیں وہ آپ دین سمجھ لیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے عقل کا استعمال کہا گیا ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں اور پرکھیں کہ آیا اس شخص کی بات جو منبر و محراب پر کہہ رہا ہے آیا یہ بات محمد رسول اللہ کی بات سے ملتی ہے یا نہیں ملتی. اطیع اللہ و اطیع رسول پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی. اس کے بغیر وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو عقل کا بہت زیادہ استعمال ہے، شعور کا بہت زیادہ استعمال ہے. اور جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اندھے بہرے گونگے لوگ، یہ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا. جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا. جو اندھے ہیں، جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، انہیں اللہ پسند، زور سے ایک دفعہ بول دینا، انہیں اللہ پسند. ان تین لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اب آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
اگر بینائی نہیں ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سن نہیں سکتا بہرا ہے تو اللہ کی طرف سے مطلب اس کو پیدائشی کے مرض تھا. بول نہیں سکتا تو پیدائشی مرض تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ اندھے بہرے گونگے لوگوں کو رب پسند نہیں کرتا؟ ایسے ہے نا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جن پر آپ تبلیغ کرتے رہے ان پر اثر نہ ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے. یہ اندھے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. تو مراد سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب آنکھوں کے نابینا کی بات نہیں ہو رہی، اس کا مطلب زبان کے گونگے کی بات نہیں ہو رہی، اس کا مطلب کان کے بہرے کی بات نہیں ہو رہی. یہ عقل کے اندھے کی بات ہے، عقل کے گونگے کی بات ہے، عقل کے بہرے کی بات. جو عقل کا اندھا ہے، جو عقل کا بہرا ہے، جو عقل کا گونگا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے مراد لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جب پسند نہیں کرتا تو اس لیے تو کہا ہے کہ ان کو گونگا بہرا اندھا کر دیا ہے. اس لیے کہا نا کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. کیوں کہا؟ کیونکہ ان تین لوگوں کو اللہ پسند ہے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہیں. کسی معاملے میں نہیں آپ بتائیں کہ عقل استعمال نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے طریقے کے مطابق اپنا ہی لایا ہوا دین استعمال کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، وہی دین ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور قیامت تک چلے گا. جس دین کو اسلام کہا جاتا ہے، جس دین کو اسلام کہا جاتا ہے وہی دین ہے. اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین ایسا ہے کہ جو دین مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آزاد جنائے، آپ آزاد پیدا ہوئے، آپ میں عقل و شعور موجود ہے، آپ میں سمجھ موجود ہے. اللہ نے آپ کو اپنی ان نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، لہذا آپ نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو جانچنا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو کہ آیا آپ کو کوئی غلط راستے پر تو نہیں لگا رہا؟ کوئی آپ کو غلط راستے پر ہے؟ بولو آہستہ آہستہ تو میری گل سمجھ آ جاسی کہ میں آکھنا کی جاننا. بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی، لیکن توجہ رکھنی. ہو سکتا ہے چک نہ جائے، میں بولتا جاؤں اور وہ گزر جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ درمیان میں بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اس سائٹ پہ میں آپ کو لے جاؤں اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی کہ یہ نہ ہو آپ کو ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نا، سن سکتے ہیں نا، بول سکتے ہیں نا. تو اللہ نے جب یہ نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں تو کس لیے عطا کی ہیں؟ اس لیے عطا کی ہیں کہ دیکھو تو حق دیکھو، سنو تو حق سنو، بولو تو حق بولو، بولو تو حق بولو، سنو تو حق سنو، دیکھو تو حق سنو. کیونکہ آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، اسلام میں آپ آزاد ہیں. کوئی غلام نہیں ہے کسی کا، نہ جسمانی غلام ہے نہ ذہنی غلام ہے، نہ جسمانی غلام ہے نہ ذہنی غلام ہے. حجت الوداع، رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہجرت کرتے ہیں. آپ کے ہمراہ توجہ کیجیے گا میرے لفظ پر کہ آپ کے ہمراہ سعادت مند روحیں، سعادت مند روحیں ہیں. آپ مدینہ سے نکلتے ہیں کس نیت کے ساتھ کہ بیت اللہ کا طواف ہوگا، حج ادا کی جائے گی، خطبہ دیا جائے گا. رسالت پناہ مدینہ سے نکلتے ہیں. آپ کے ہمراہ سعادت مند روحیں، وہ روحیں جو آپ پر ایمان لے کر آئیں، وہ روحیں جن کی تربیت رسالت پناہ نے فرمائی، وہ مقدس نفوس جو رسالت پناہ کی تربیت میں پروان چڑھے، وہ رسالت پناہ کے ہمراہ سفر اختیار کرتے. رسالت پناہ اپنی معیت
معیت میں اپنے ساتھ لے کر انہیں آتے ہیں، انہیں غسل کرواتے ہیں، غسل کروانے کے بعد انہیں احرام پہناتے ہیں، احرام پہنانے کے بعد انہیں بیت اللہ کا طواف کرواتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے بعد انہیں حکم دیتے ہیں کہ اب ہم نے ساری کرنی ہے۔ اپنی میت میں آپ نے غسل کروائے، اپنی میت میں آپ نے انہیں احرام بندھوائے، اپنی میت میں آپ نے انہیں طواف کروائے، اپنی میت میں آپ نے انہیں سعی کروائی ہے، پھر اپنی میت میں آپ نے مینا اور عرفات کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور مینا اور عرفات میں آپ کی میت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ 1,44,000 کم و بیش مقدس نفوس نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد رسالت پڑھا، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پہلے لفظ یہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، بولو نا، یہ پتہ لگتا ہے دین کہتا ہے، بولو نا، دین کس کا ہے؟ سب حضور کہہ رہے ہیں، رب اسے کتاب اللہ کا حصہ بنایا، رب اسے کتاب اللہ کا دین ان لوگوں کا ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، دین ان لوگوں کا ہے جو جب کہتے ہیں تو پھر ڈٹ جاتے ہیں، دین ان لوگوں کا ہے جنہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے تو پھر ان کا نظریہ نہیں بدلتا، دین ان لوگوں کا ہے جنہیں دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جاتا ہے لیکن ان کا نظریہ نہیں بدلتا، انہیں خندق کھودنی پڑتی ہے، نظریہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، انہیں پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں لیکن نظریہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، انہیں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے لیکن نظریہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، انہیں کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑتا ہے لیکن نظریہ نہیں بدلتے، دین ان لوگوں کا ہے، اور ان لوگوں سے رسالت بنائے صاحب فرماتے ہیں آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر چھوڑے، پھر حضور انہیں فرماتے ہیں آج کے دن کے بعد سے قیامت تک کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر اگر کوئی فضیلت حاصل ہوگی تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی، تقوی کے علاوہ کسی اور بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی مال میں بڑھے، دولت میں بڑھے، اقتدار میں بڑھے، کسی کی ٹوپی بڑی ہے، کسی کی پگڑی بڑی ہے، کسی کا جبہ بڑھے، کوئی دستار بڑی پہنتا ہے، کسی کا شملہ بہت اونچا ہے، کوئی علاقے کا وڈیرے، کوئی سردار ہے، کوئی جگیردار ہے، کوئی اقتدار والے، کوئی شخص ہے، کسی بھی شخص کو آج کے دن کے بعد رسالت کا حکم فرماتے ہیں کسی شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت ہوگی تو بنیاد تقویٰ ہوگا، اگر فضیلت ہوگی بنیاد نیکی ہوگی، اگر فضیلت ہوگی بنیاد حق کوئی ہوگی، اگر فضیلت ہوگی بنیاد حق سننا، حق بولنا، حق بتلانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، تیری آواز میری آواز، یہ حضور کن سے کہہ رہے، یہ ان سے کہہ رہے۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ آتے آپ کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتا کیا ہوں، دیکھتا یہ ہوں کہ میں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بیت اللہ کے دروازے پر کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں نے عرش و کرسی کے درمیان سجدہ کیا ہے، کہتے ہیں میں رات کو خواب میں دیکھ رہا ہوں میں نے اللہ کے نبی آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا ہے۔ پیغمبر یہ جواب میں نہیں کہتے ہاں تیرا خواب نیک بخت ہے، یہ بھی نہیں کہتے تمہیں سجدے کا ہوگا، یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے تیرے لیے فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں، عزتیں، عظمتیں، یہ بھی نہیں کہا بلکہ رسالت بنا اسی وقت فوراً صحابی رسول کی بات سنتے ہی لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ کر کہتے ہیں کہ میرے صحابی میری پیشانی پر سجدہ کر، میں قیامت تک کی امت کے ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے صحابی کا ہاتھ بھی جھکا نہیں ہوتا۔ بہت تو دور کی بات ہے، میرے صحابی کا خواب بھی جھوٹا نہیں ہوتا، پیغمبر نے قیامت تک کی امت کو بتا دیا ہے۔
لیٹ گئے, پیشانی پر سجدہ کروایا. اس صحابی نے افسر کرسی سے اعلیٰ مقام پر سجدہ کیا ہے, کیونکہ لا يمكن الثناء كما كان حقه باکس خدا بزرگ تو ہی کس کا مقتدر ایسا نہیں ہے. ان سے حضور کہہ رہے ہیں, ان سے حضور کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور افضل نہیں ہے. افضل ہے تو بولو نا, افضل ہے تو کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ. افضل ہے تو حق پر ڈٹ جانے کی بنیاد پہ. افضل ہے تو یہ بھی تقوی ہے نا کہ اللہ کی غیر سے ڈرا نہ جائے. یہ تقوی ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کے غیر سے نہ ڈرا جائے؟ یہ تقوی نہیں ہے. بولیے نا. خزاں کی رخ میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رخ میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رخ میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کے وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. کسی کو دینا یہ مشورہ کے وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا, مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے؟ مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے؟ جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کمال اس کو کہا جاتا ہے. کمال کپڑے اچھے ہونے کا نام نہیں ہے. کمال ٹوپی اچھی ہونے کا نام نہیں ہے. کمال خوبصورت نظر آنے کا نام نہیں ہے. کمال سفید ہونے کا نام نہیں ہے. کمال حسن و جمال کا نام نہیں ہے, بلکہ فضیلت کمال جسے کہا جاتا ہے. پیغمبر بتلا رہے ہیں ان مقدس نفوس کو, ان باسعادت روحوں کو, ان مقدس نفوس کو جنہوں نے کسی لمحے میں بھی پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا. لا تعداد قربانیوں کے بعد بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں فضیلت حاصل نہیں ہوگی جب تک تقویٰ نہیں ہوگا. جب تک تقویٰ نہیں ہوگا. اور جب تقویٰ ہوگا یعنی جنہوں ساڑھی زبان صوفی آدمی تیرے میرے رہے جس کو ہم صوفی کہتے ہیں, یعنی ساتھ اپنی زبان تک کیا تھا مسیح تک مسیح تک یہ یاد دیو نا سہارے لے یا مسیح تک مولوی کے الفاظ بڑے ان لوگ کا اصل چکے ہیں نا, مطلب وہ جسر بھی یہی تھے چکے جنگوی دا فیض تا چلدا پیا نا. بولو نا تو کو جسر تو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس وقت لفظ چھوڑ کے کھل لیں محسوس نہ کریں. مسیطڑ مولوی جنہوں اسا مسیطڑ مولوی آنے ہیں نا جب تقوی اعلان ہے اے بڑا متقی ہے, نماز پڑھتا, روزہ رکھتا ہے, رب وہ دواستے آتا ہے مدلل المتقین. رب وہ دواستے کی آتا ہے مدلل ذالک الکتاب لا ریب فیہ مدلل المتقین. یہ جو متقی ہیں ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. بولو نا میری گل تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے نہیں پہنچے. میرے کو لفظ ہے ٹانگا گئی نہیں تو مارا ہی صحیح ہے بھائی. تو علماء تے آکھاں بھائی مارا ہی صحیح ہے تو سمجھانا ہی صحیح. بولو نا جیڑا متقی ہے ان دی ہدایت دی لوڑ ہے, ہدایت دی لوڑ ہے. کیونکہ رب آکھ رہا مدلل المتقین کسے تو جا کے ترجمہ کروا لے میرے ترجمے تو نہ رہیا. آپ قرآن میں تفسیر کوئی جس کے اعتبار انہیں وہ کھول لو, وہی کھول کے پڑھ لو. مدلل متقین کا معنی ہے کہ تقوی متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے لیے ہدایت. یہ ہدایت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہدایت حاصل ہوتی ہے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جب ایمان ویسا لاؤ گے جیسا ابو بکر لائے, جیسا عمر لائے, جیسا عثمان لائے, جیسا علی لائے, جیسا طلحہ اور زبیر لائے, جیسا عبد الرحمن بن عوف لائے, جیسے سعید اور خبیب لائے, جیسا حضرت صہیب لائے, جیسا حضرت عمار لائے,
جیسا حضرت یاسر لائے ایسا ایمان لاؤ گے، ایمان قابل قبول ہوگا، تبھی ہدایت تمہارے نصیب میں لکھی جائے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان کیسے، ایمان ایسے بات کہہ دی تو پھر ڈٹ گئے، الفاظ نکل گئے تو پھر کھڑے رہے، پھر تبدیل رین پر لٹایا گیا، لیکن نظریہ بدلتا نہیں ہے۔ ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ جب ایمان لایا جاتا ہے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح جنازہ جیل سے نکلتے، نظریہ تبدیل نہیں ہوتا۔ احمد بن حنبل کی طرح کوڑے برداشت کیے جاتے، نظریہ تبدیل نہیں ہوتا۔ مجدد الثانی کی طرح چین شاہبر کی ساری بادشاہت کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، نظریہ تبدیل نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ کی طرح دونوں ہاتھ پٹوں سے بیکار کروائے جاتے ہیں، نظریہ تبدیل نہیں ہوتے۔ شاہ عبدالعزیز کی طرح خلافت نہیں قبول کی جاتی ہے، نظریہ تبدیل نہیں ہوتے۔ عبدالشکور لکھنوی کی طرح تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے، نظریہ تبدیل نہیں ہوتا۔ دوست محمد قریشی کی طرح مناظرے کیے جاتے ہیں، نظریہ تبدیل نہیں ہوتے۔ حضرت علامہ عبدالصباح کوسوی کی طرح دریا دریا گھوم کر پیغام پہنچایا جاتا ہے، نظریہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بلک نواز کی طرح جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، بلک نواز کی طرح میاں بھابی کی جیل برداشت کی جاتی ہے، بلک نواز کی طرح نسل کا تشدد برداشت کیا جاتا ہے، بلک نواز کی طرح بچے یتیم کروائے جاتے ہیں، بلک نواز کی طرح بیوی بیوہ کروائی جاتی ہے، بلک نواز کی طرح دریا دریا گھوم کر عصمت صحابہ کا وطن لہرایا جاتا ہے، لیکن نظریہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، مکتب تبدیل نہیں ہوتا ہے، مشن تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ کاش کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتے، نظریہ نہ کسی کے دباؤ سے بنتے، نہ کسی کے دباؤ کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ تم بندوق کی نوک پر نہ ہمارا نظریہ بنا سکتے ہو، نہ بندوق کی نوک پر ہمارا نظریہ تبدیل کر سکتے ہو۔ میں اسی سوچ میں، اسی سانس میں، اسی جرأت کے ساتھ، اسی ثقافت کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا، بنا فلّہ کی میں بقا کا راز مجھ میں ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا ہے۔